الحمد لله الحمد لله الذي أسبغ من نعمائه الكاملة، والصلاة والسلام على من أرشدنا إلى الهداية التامة وعلى من تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، قابل احترام عزیز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں 26 جنوری یوم جمہوریہ ہندوستان کے عظیم اور تاریخی موقع پر آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کریں گے۔ یہ دن صرف ایک تقریب نہیں، یہ دن صرف پرچم لگانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دن ہمیں آزادی، قربانی، آئین، انصاف اور ذمہ داری کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہمیں یہ آزادی کیسے ملی، اس کے پیچھے کن لوگوں کا خون، پسینہ اور آنسو شامل ہیں۔ آج میں اسی سوال کے جواب میں علماء کرام کی ان سنہری قربانیوں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جنہیں تاریخ کے اوراق میں کبھی وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ لوگ حقدار تھے۔ عزیزان وطن، وہ زمانہ کتنا تاریخ تھا جب ہندوستان غیر ملکی طاقتوں کے زیر تسلط تھا، جب اپنی زمین پر بولنا جرم تھا، حق مانگنا بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں علماء کرام حق کی شمع بن کر اٹھے۔ انہوں نے قوم کو بیدار کیا، دلوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی اور غلامی کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں قوم کو یہ پیغام دیا کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب اندھیروں نے وطن کو گھیر رکھا تھا، جب اندھیروں نے وطن کو گھیر رکھا تھا، تب علماء دین حق نے چراغ یقین جلایا تھا۔ محترم ماؤں اور بہنوں، علماء کرام نے قلم سے بھی جہاد کیا، منبر سے بھی انقلاب پیدا کیا، اور ضرورت پڑی تو میدان عمل میں بھی اتر آئے۔ انہوں نے وعظ و نصیحت کو عمل کے ساتھ جوڑا اور قوم کو سکھایا کہ صرف دعائیں ہی کافی نہیں، قربانی بھی ضروری ہے۔ ظلم بھی ان کا ہتھیار تھا، زبان بھی تلوار، ظلم قلم بھی ان کا ہتھیار تھا، زبان بھی تلوار، اسی جہاد نے بدلی غلامی کی دھار۔ میری عزیز ساتھیوں، علماء کرام نے جیلوں کی سختیاں برداشت کی، کالا پانی کی اذیتیں سہی، اپنے اہل و عیال سے جدائیاں قبول کی، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ان کے قدم نہ لڑکھڑائے، ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ قید و بند کی صعوبتوں سے جو نہ ہارا، قید و بند کی صعوبتوں سے جو نہ ہارا، وہ عالم دین تھا جس نے حق کو سہارا۔ معزز سامعات، علماء کرام نے کبھی دین کو وطن سے جدا نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وطن کی خدمت بھی عبادت ہے اور انسانیت کی خدمت بھی دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے ان کی جد و جہد کسی ایک مذہب یا طبقے کی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ پورے ہندوستان کے لیے تھی۔ کسی نے کہا ہے، وطن کی مٹی میں سجدوں کی خوشبو بسی، وطن کی مٹی میں سجدوں کی خوشبو بسی، علماء دین حق نے یہی پہچان ہمیں دی۔ آج 26 جنوری ہمیں آئین ہندوستان کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ یہ آئین ہمیں برابری، انصاف، آزادی اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ علماء کرام نے ہمیں قانون کی پاسداری، امن و محبت اور اخلاق و کردار کی تعلیم دی۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئین ہندوستان کا احترام کریں، ملک کے قانون کو مانیں،
نفرت کی بجائے محبت کو اپنائیں، علم، اخلاق اور اتحاد کو فروغ دیں، کیونکہ یہ دستور، یہ آزادی، یہ امن کا پیغام، یہ دستور، یہ آزادی، یہ امن کا پیغام قربانیوں کی امانت ہے، رکھنا اس کا احترام۔ اب میں نئی نسل کے نام کچھ پیغام دینا چاہتی ہوں، میرے عزیز نوجوانوں اور عزیز میری پیاری بیٹیوں۔ علماء کرام کی قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تعلیم کو اپنا ہتھیار بنائیں، اخلاق کو اپنی پہچان بنائیں اور ملک کی تعمیر میں مثبت کردار ادا کریں۔ یاد رکھیں، قومیں نعروں سے نہیں کردار سے بنتی ہیں۔ کسی نے کہا ہے، نئی نسل اگر سنبھال لے کردار کی لگام، نئی نسل اگر سنبھال لے کردار کی لگام، تو پھر یہ ملک بنے امن کا پیغام۔ آخر میں یہی عرض کروں گی کہ 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ آزادی ایک عظیم امانت ہے، جسے ہمیں علماء کرام کے خوابوں کے مطابق سنوارنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کی قربانیوں کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وطن عزیز ہندوستان کو امن، ترقی اور اتحاد کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔